السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ اب آئیے ملک کی سیاست کی مقتدر دو بڑی پارٹیوں کی طرف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ یہ ہماری ملک کی سیاست کا بنیادی تضاد رہی ہے دونوں پارٹیاں۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف کو نکالا گیا اقتدار سے، غلام اسحاق خان نے نکالا اور پھر محترمہ بے نظیر اقتدار میں آئیں، تو میاں شریف کو آصف علی زرداری نے اپنے احکامات کے تحت گرفتار کروا دیا تھا، حوالات میں بند کروا دیا تھا۔ اور پھر جب فاروق لغاری نے حکومت کا خاتمہ کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا، تو آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر انتخابات ہوئے اور نواز شریف 2/3 میجورٹی سے وزیر اعظم بن گئے۔ اور پھر آصف زرداری کا جو حال انہوں نے کیا اس سے آپ بھی واقف ہیں۔ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ پنجاب سے کراچی بھیجے گئے تھانے دار، خوفناک قسم کے، جو انہوں نے خود بھرتی کروائے ہوئے تھے، لوگ آوارہ لوگوں کو پولیس میں بھرتی کروا کے انہوں نے، وہ انسپیکٹر بھی، اور آصف زرداری پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ سنا ہے رانا مقبول راوی، دروغ بر گردن راوی، کہ آصف علی زرداری نے واش روم جانے کے لیے کہا، اتفاق سے وہاں پرانے طرز کی وہ شیو کرنے کے لیے سیفٹی پڑی تھی جس کے اندر ٹریٹ بلیڈ لگتا ہے۔ آصف زرداری نے وہ ٹریٹ بلیڈ اپنی زبان پہ مار لیا اور باہر نکل آیا۔ انہوں نے دیکھا منہ سے فوارے چھوٹ رہے ہیں، جان کے لالے پڑ گئے انہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو آصف علی زرداری کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح اس نے اپنی جان چھڑوائی اور اپنی جان بچائی ان درندوں سے جو پنجاب سے بھیجے گئے تھے آصف علی زرداری کو سبق سکھانے کے لیے۔ آصف علی زرداری کو بھی سب کچھ یاد ہے اور نواز شریف کو بھی سب کچھ یاد ہے۔ اب یہ دونوں پھر آئی بال ٹو آئی بال ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بلاول کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف اس حکومت جو انہوں نے قبول کی ہے اس کے بوجھ تلے دب کر رہ جائیں گے، اور ان کے رہے سہے ووٹر بھی انہیں خیر بات کہہ دیں گے، اور پھر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے کوئی جگہ بن جائے گی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، اور گواہ رہیے گا، کہ آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے بلاول کی سیاست پر قدم رکھتے ہوئے، پیروں کے نیچے کچلتے ہوئے جو قصر صدارت تک کا سفر کیا ہے، یہ سفر بہت مہنگا پڑے گا پیپلز پارٹی کو۔ پنجاب کے اندر اگر کوئی 2.5% امکان تھا کہ شاید کبھی نہ کبھی بلاول کے لیے کوئی راہ بن جائے، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سیاست میں قطعیت نہیں ہوتی، ساون بھادوں کی طرح یہاں مطلب بدلتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی واضح ہے کہ بلاول کی سیاست تابوت میں بند کر کے آصف علی زرداری نے اس پہ خود اپنے ہاتھوں سے کیل ٹھونک دی ہے۔ یہ لڑائی ابھی اور بڑھے گی ان کی۔ آصف علی زرداری نے کہیں نجی محفل میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ قصر صدارت میں پہنچ گیا ہوں، اب ذرا انتظار کیجئے کہ جب وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی ہمارے پاس ہوگی۔ اندازہ کر لیجئے کہ سیاست کتنی شفاف ہے۔ اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ یونینسٹ پارٹی اور بیلچہ پارٹی کی طرح یہ اپنا وقت بھگتا چکے ہیں۔ بلاول کا جو خیال ہے کہ نواز شریف اور نون کے خاتمے کے بعد اسے جگہ مل جائے گی یہاں،
وہ ناممکنات میں سے جگہ صرف اب عمران خان کی ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد کیا ہوگا اس کا مجھے کوئی علم نہیں، کوئی اندازہ نہیں، کہ اگر جیل میں رہ کر عمران خان نے ماضی کی غلطیوں کی تلافی کرنے کا کوئی ارادہ کر لیا ہے تو کوئی صورتحال شاید اقتدار میں آنے کے بعد کچھ بہتر ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ اور اگر اسی قسم کا سٹف لے کر ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں اترنا ہے مستقبل میں عمران خان نے، تو پھر نتیجہ پہلے سے ہی بڑا واضح ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ مقبولیت اور نہ پی ٹی آئی۔ کل کیا ہوگا وہ کل دیکھا جائے گا، اس کا صرف ہم اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن آج جو ہمارے سامنے موجود ہے، عمران خان پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ عمران خان پاکستان کے اتحاد کی علامت ہے۔ یہ میں اس کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں معروضی اور سائنٹیفک تجزیہ دے رہا ہوں سیاسی، کہ فوج نے زور زبردستی اس ملک کو متحد رکھا ہوا ہے۔ سیاسی اتحاد، قلبی اتحاد، ذہنی اتحاد کا محرک عمران خان بن سکتا ہے۔ یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، اس میں وسائل کی کمی نہیں، اس میں وسائل کی کمی نہیں، اس میں وسائل کی کمی نہیں۔ ضرورت فقط اخلاص اور دیانتداری کی ہے اور ایک لگن کی ہے، تو مقدر بدل سکتا ہے پاکستان کا۔ عمران خان ایک امید ہے۔ آئیے دیکھیں کہ مطلع سیاست واقعتاً بدل رہا ہے۔ ملاقات ہوئی ہے کے پی کے میں کیبنٹ کی کور کمانڈر کے ساتھ، سنا ہے اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں جاری ہیں، اور یہ شعبدہ بازی اگر نہ ہو، اگر یہ احساس ہو گیا ہے ہماری فوجی قیادت کو کہ یہ ڈبہ فلم نہیں چلنے کی، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ ساری حرکات و سکنات اور یہ میل ملاپ صرف اس لیے ہے کہ عید کے بعد شروع ہونے والی احتجاجی مہم کے غبارے سے جتنی ممکن ہو سکے ہوا نکالی جا سکے، تو پھر اور بھی برا ہوگا۔ احتجاج تو ہوگا، اس حکومت کو تو نہیں چلنے دیا جائے گا، اور چلنے دیا جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس ڈبہ فلم کو 12 ڈبوں میں بند کر کے کہیں پھینک دیا جائے، اس ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں۔ اب 40 سیٹوں، 70 سیٹوں، 80 سیٹوں کا معاملہ نہیں، نامحسوس سیٹوں کا، نشستوں کا معاملہ ہے۔ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک دفعہ عادلانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کروا کے دیکھ لیں، جس میں فوج آنکھیں بند کر کے صرف نتائج سنے، اور جو سول حکومت بنے اس کے تابع فرمان رہ کر اپنے فرائض منصبی ادا کرے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلے ولاگ میں۔